اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب ہمارا آج کا لیکچر جو ہے آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 11 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 11 میں ہم نے پڑھا کہ جنگ خندق کا ہے تذکرہ، اور پھر جنگ خندق میں کمزور ایمان والے مسلمانوں کی اس کی نشانیاں بتائی گئیں، اور اسی کا ایک حصہ ایک مسلمانوں کے جنگ خندق کے خوف کی طرف آیت نمبر 11 میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ ہنالک وہاں، ابتلی المؤمنون مومن آزمائے گئے، وزلزلوا اور ہلائے گئے، زلزالا شدیدا سخت طور پر ہلائے گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس سے آیت میں مسلمانوں کے بارے میں یہ فرما رہا ہے کہ جو مجاہدین رسول اللہ کے اس میں جنگ خندق کے اس میں شامل تھے، مجاہدین کے لیے کہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طرح کی ان کی آزمائش کی اس جنگ خندق کے ذریعے سے، اور شدید اور سخت طور پر ان کے ایمان کو جو ہے جھنجھوڑا گیا، ہلایا گیا۔ اس طرح خدا فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کا امتحان لے لیا۔ تبھی تو کمزور ایمان والے مسلمانوں کا میں نے الگ 3 کیٹیگری میں تقسیم کیا ہے۔ اس کے جو ہے جنگ خندق کہ جو مسلمانوں کی طرف جو تعداد 3000 لگ بھگ بتائی جاتی، ان میں ایک میں نے کیٹیگری بنائی ہے کمزور ایمان والے، جس کا تذکرہ سب سے پہلا ہے۔ دوسرا جو ہے اگلی اب آیتیں شروع ہو رہی ہیں، منافقوں کا گروہ، ان کے بارے میں تفصیلاً اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، ان کے جو ہے کرتوت جو ہے اس کو واضح کیا خدا نے۔ اور آخر میں اس کے بعد ہم پڑھیں گے جو ہے تیسرا گروہ جو مومنوں کا اور پکا گروہ تھا، جو یعنی جن کے ایمان میں کوئی ذرا بھر جو ہے خوف اور اس طرح جو کیفیت ابھی پچھلی آیت میں بیان کے اس طرح کے کوئی ان کے یعنی جو ہے ذہن میں اس طرح کی کوئی کیفیت یا دل و دماغ میں کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ تو اس لیے اب یہاں پر آخری آیت میں کہا کہ ظاہر مارکہ اتنا مشکل تھا کہ جو ہے اتنے لشکروں کے سامنے مسلمانوں کے پاس تعداد بھی کم، اور پھر یہ ہے کہ ان کی طرف اسلحہ اور ہتھیار بھی کم ہو، تو ظاہر ہے پھر مسلمانوں کے حوصلے تو ظاہر ہے کم ہونے ہی تھے، پست ہونے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ اشارہ کر رہا آخر میں کہ ہم نے مسلمانوں کو آزمایا، اور ان کی آزمائش سخت طریقے سے آزمائش کی، اسی لیے کمزور ایمان والوں کے بارے میں گمان کرنے لگے، خدا کی ذات پر شک کرنے لگے، رسول اللہ کے اس خوشگواری پر شک کرنے لگے۔ اس سے بڑھ کر امتحان اور کیا ہو سکتا ہے کہ جہاں پر اللہ اور رسول کے اس کے بات پر، اس کی وحی پر جو ہے ایک مسلمان کے ہوتے ہوئے بھی کلمہ جو ہے گو جو ہے اس پر شک کرے۔ یہ اس امتحان کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اب جو میں نے 3 کیٹیگری بتائی تھی، اس میں جو دوسری کیٹیگری ہے، جو منافق جو ہے تھے رسول اللہ کے ان جو ہے صفوں میں، ان کی نشانیاں بتائی گئی ہیں اس آیت نمبر 12 میں۔ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ وَإِذْ اور جب، یقول المنافقون منافق، والذین فی قلوبہم مرض اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی، وہ یقولون کہتے تھے یا وہ کہنے لگے، ما وعدنا اللہ ورسولہ، ما وعدنا وعدہ نہیں کیا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے، الا غرورا سوائے دھوکے کے۔ یہ آیت کا لفظی ترجمہ ہو گیا، اس کا سلیس ترجمہ دیکھیں۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہنے لگے، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ خدا اور اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا۔ اس آیت میں جو پہلے میں پچھلی آیت میں آپ کو وضاحت کر چکا ہوں، یہ اسی کے طرف جو ہے وہ اشارہ ہے۔ میں نے کہا تھا کہ جو ہے رسول اللہ نے جنگ خندق کے جو ہے دوران جو ہے خوشخبری سنائی تھی، اور وہ ایک یعنی قسم کا وعدہ تھا۔ اب یہ جو کمزور مومن کے بارے میں یہ کہا کہ ان کے دل گلوں تک پہنچ گئے، آنکھیں پھرنے لگیں اور گمان کرنے لگے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں۔ منافقوں کی یہ کیفیت اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں بیان کر رہا ہے، کہہ رہا ہے منافق یہ کہہ رہے ہیں، اور دو طرح کے لوگ بتائے گئے یہاں پر، ایک منافق اور دوسرا والذین فی قلوبہم مرض،
وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ یہ دو قسم کے لوگ تھے رسول اللہ کے اس لشکر میں۔ ان دونوں کا جو ہے یہ جو ہے کہنا اس جنگ کے اس یعنی جو ہے عالم میں، اس خوف کے اس عالم میں، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ اور رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا، جو خوشخبری ہمیں دی تھی، وہ خوشخبری ہمارے لیے یعنی سراسر دھوکہ تھی، اس میں کوئی سچ نہیں تھا۔ یہ ان کا جو ہے تبصرہ تھا ان کے جو ہے منافقوں کا۔ تو یہ پہلی نشانی بیان کی گئی اس سورہ احزاب کے اس سبق میں۔ اگلی آیت کا جو ہم اس کی طرف جاتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ اور آیت میں مزید جو ہے منافقوں کی جو ہے ان کی کمزوریاں اور ان کے جو ہے ہیلے بہانے اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَتْ اور جب کہا طَائِفَةٌ ایک جماعت نے یا ایک گروہ نے، منہم یعنی ان میں سے، یعنی ان منافقوں میں سے، یا اہل یثرب اے اہل یثرب اے مدینہ والو، لا مقام لکم تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، فرجعوا پس تم واپس پلٹ جاؤ، لوٹ جاؤ واپس مدینے کی طرف، یہ جنگ خندق آج تمہارے یہاں ٹھہر کے لڑنے کا جو ہے مقام نہیں ہے۔ یہ ایک نشانی بیان کی گئی۔ دوسرا گروہ وہ یستأذن اور اجازت مانگ رہا تھا، فریقن ایک گروہ یا ایک جماعت، منہم انہی گروہ میں سے، انہی منافقوں میں سے، النبی نبی سے، اور کیا کہتے تھے رسول سے اجازت لے کر، یقولون وہ کہتے تھے، انا بے شک، بیوتنا ہمارے گھر، عورہ کھلے ہوئے ہیں، وما ہی بعورہ اللہ نے فرمایا اور یہ ان کے گھر کھلے نہیں ہیں، ان یریدون یہ چاہتے ہیں، الا فرارا سوائے فرار کے یہ کچھ بھی نہیں چاہتے۔ آیت کا ترجمہ شروع سے دیکھیں، بامحورہ ترجمہ۔ اور جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ یا اہل یثرب اے مدینہ والو، اے اہل مدینہ، لا مقام لکم تمہارے لیے ٹھہرنے کا مقام نہیں ہے، فرجعوا لوٹ جاؤ، وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ اور ایک گروہ ان میں سے، یستأذن فریق منہم النبی ان میں سے پیغمبر سے، ان میں سے اور ایک گروہ ان میں سے پیغمبر سے اجازت مانگنے اور کہتے تھے، وَيَقُولُونَ اور کہنے لگا وہ گروہ، اِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ ہمارے گھر کھلے پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے منافقوں کی اس یعنی جو ہے نشانیوں میں سے ایک نشانی مزید یہ بتائی کہ منافقوں کا وہ گروہ جو رسول اللہ کی صفوں میں بیٹھا ہوا تھا مجاہدین کے درمیان میں، وہ یہ کہتے تھے کہ اے مدینہ والو، آج اتنا بڑا جو ہے یعنی جو ہے وہ لشکر ہے، اتنے بڑے یعنی جو ہے اس معرکے میں تمہیں یہاں یعنی جو ہے یعنی یہاں نہیں رہنا چاہے، تم ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے ہیں، اس لیے فرجعوا تم واپس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، اور تمہارے لڑنا جو ہے تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ اس طرح وہ جو ہے دوسرے اپنے یعنی ساتھیوں کا حوصلہ جو ہے پست کر رہے تھے۔ یہ منافقوں کی جو ہے علامت میں سے تیسری علامت بتائی گئی۔ اور ایک گروہ رسول اللہ کے پاس آ کے کہتا تھا، یا رسول اللہ ہمیں اجازت دے دیں، ہم جنگ کے لیے جب نکلے ہیں تو ہمارے پیچھے گھر جو ہے کھلے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے بیوی بچے ہیں، اور یعنی ہمارا وہاں پر کوئی گھر کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اس سے منافقوں کی اس دلی کیفیت کو واضح کیا کہ یہ اپنے اس دعوے میں کتنے سچے تھے۔ خدا نے فرمایا وما ہی بعورہ اور ان کے گھر کھلے ہوئے نہیں ہیں، یہ تو صرف بھاگنا چاہتے ہیں آج کے اس جنگ کے اس معرکے سے، یہاں سے اپنی جان یعنی بچا کر جانا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ اس جنگ خندق کے حکم کے بعد رسول اللہ کو ان ساری چیزوں کو یعنی جو ہے معلوم تھا، کیونکہ غزوہ جو ہے بنو قریظہ
جو بعد میں ہوا جنگ خندق کے اختتام پر، تو بنو قریظہ جو یہودی قبیلہ تھا رسول اللہ کے ساتھ مدینہ میں بیٹھ کر جو ہے اس کے جو ہے امن معاہدے کے ساتھ رسول اللہ کے حلیف اس میں شمار ہوتا تھا، جنگ خندق میں یہ بھی جو ہے اس اپنے امن معاہدے کو توڑ کر جو ہے کفار کے ساتھ شامل ہو گیا تھا۔ اس لیے یہ ان منافقوں کو یہ خوف تھا کہ جو ہے ہمارے پیچھے گھر کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کے پورے اس کے لیے پورا جو ہے اندرونی جو ہے حفاظت کا بندوبست کر کے رسول اللہ تب جو ہے جنگ خندق کے لیے نکل آئے تھے۔ تو یہ ان کے بہانوں کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے کہ ان جو ہے منافقوں کا، کیونکہ یہ دل سے تو اسلام نہیں لیا، اسی لیے کسی نہ کسی طریقے سے جب ان کی جان پر جو بات آتی ہے تو جو ہے یعنی کسی طریقے سے اپنی جان جو ہے بچانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ دل سے ایمان نہیں لائے۔ آیت کا جو ہے آیت نمبر 13 یہ کمپلیٹ ہو گئی۔ اگلی آیت نمبر 14 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها الا يسيرا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں بھی جو ہے ایک اور طرح کی مسلمانوں کے جو ہے وہ منافقوں کی جو ہے یعنی ان کی اسلام سے عدم دلچسپی اور یعنی جو ہے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ولو دخلت، اور اگر داخل ہوں، علیہم ان پر، من اقطارها اطراف شہر سے، مدینے سے کوئی فوج داخل ہوں، ثم پھر سئل الفتنۃ ان سے سوال کیا جائے، پوچھا جائے فتنے کے بارے میں، لآتوہا تو یہ فوراً کرنے لگیں گے، اس کے لیے راضی ہو جائیں گے، وما تلبثوا بہا اور یہ رکیں گے نہیں اس فتنے میں شامل ہونے کے لیے، الا یسیرا مگر بہت تھوڑا جو ہے تھوڑی دیر کے لیے، بہت کم توقف کریں گے، بہت کم رکیں گے۔ آیت کا جو ہے بامہرہ ترجمہ دیکھیں، اور اگر فوجیں اطراف مدینہ سے ان پر داخل ہوں اور پھر ان سے خانہ جنگی کے لیے کہا جائے تو فوراً کرنے لگیں گے اور اس کے لیے بہت ہی کم توقف کریں گے۔ آیت کا یہ سلیس ترجمہ ہے، اب تھوڑی اس کی آیت کی وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ جو آیت کا معنی جو ہے مفہوم مزید واضح ہو جائے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر فرض کریں، ایک مثال کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ ان کی کیفیت کو واضح کر رہا ہے، وَلَوْ دُخِلَتْ اور اگر فرض کریں داخل ہو جائے کوئی ایسا لشکر کہ مدینے میں داخل ہو جائے، اطراف مدینہ سے اچانک یعنی بغیر جنگی تیاری کے مدینے کے اندر ایک بہت بڑا لشکر ان میں داخل ہو جائے، اور یہ خبر عام ہو جائے کہ مدینے پر جو ہے یعنی ایک لشکر جو ہے وہ یعنی جو ہے گھس آیا ہے، اور وہ یعنی جو ہے یعنی لڑائی کے لیے جو ہے اس کے جو ہے وہ اس کے مسلمانوں کے جو ہے اس کے یعنی جو ہے قتل عام کے لیے داخل ہو گیا۔ ایسے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب یہ کیفیت ہوگی کہ اگر آپ بیٹھے ہوں شہر مدینے میں آرام سے جنگ کی تیاری کے بغیر، اور اوپر سے یعنی جو ہے ایک لشکر آ جائے اور اسے چڑھ دوڑے، اس کیفیت میں اگر آپ ان منافقوں کو، یہاں منافقی کی نشانی جو بتائی گئی، آپ پوچھیں اس بندے سے تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے۔ ثم سئل الفتنۃ، پھر اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر ایسی کیفیت میں ان منافقوں سے پوچھو کہ اب تم خانہ جنگی کے لیے تیار ہو۔ یہاں فتنہ کا لفظ جو ہے اس کا جو ہے قرآن مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے، یہاں کتاب کا جو ہے ترجمہ ہے اس میں خانہ جنگی کے لیے کہا گیا ہے، لیکن مفسرین نے دوسرے اس کے جگہوں پر یہاں فتنے سے مراد کفر کا فتنہ مراد لیا گیا ہے۔ کتاب کی اس کا جو ہے وہ جو ہے ترجمے کے حساب سے یہ ہوگا، اگر ایسی کیفیت میں ان کفار سے یعنی منافقوں سے کہا جائے کہ اب تم خانہ جنگی کرو، خانہ جنگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر کون کس کو مار رہا ہے، کہاں چھپ رہا ہے، کہاں بچ رہا ہے، گمسان کا عالم ہو نہیں پتہ چلتا ہے، جبکہ جنگ میں باقاعدہ پراپر ایک یعنی جو ہے دور جا کر اپنے شہر سے باہر جانا ہوتا ہے، بندہ مشخص ہوتا ہے، لوگ جان رہے ہوتے ہیں، اور پھر لڑائی کے لیے بھی آگے جاتا ہے، سب کچھ کلیئر ہو جاتا ہے۔ وہاں مشکل ہو جاتا ہے ان کفار کے لیے لڑنے کے لیے، کیونکہ وہاں پر ان کی جان بخشی جو ہے بہت یعنی یہ ہے کم ہوتی ہے، یعنی جو ہے یہاں پر جو ہے یہ چھپ بھی سکتے ہیں، بچ بھی سکتے ہیں، کہیں بھی خانہ جنگی کر سکتے، کسی کی لوٹ مار بھی کر سکتے ہیں، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اگر ان کو ایسے ٹائم میں اس کی طرف اشارہ کیا جائے، ان کو یہ اس کے لیے دعوت دی جائے، لاتا ہوا یہ فوراً اس کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور اس کے لیے بہت ہی کم توقف کریں گے جو ہے، اور فوراً اس کے لیے راضی ہو جائیں گے۔
یہ ایک مطلب تھا جو خانہ جنگی کے حوالے سے، جبکہ دوسرا معنی یہاں فتنے کا مراد لیا کفر کا، تو کفر کے اگر ہم معنی لے لیں یہاں فتنے سے، تو اس کا معنی یہ ہوگا جب یہ اطراف مدینہ سے لشکر داخل ہوں اور پھر جو ہے ان لوگ ان جو ہے منافقوں سے جب پوچھا جائے کہ تم واپس کفر کی طرف پڑھو، ثم سئل الفتنہ، یعنی ان کو فتنہ یعنی کفر کی طرف ان کو دعوت دی جائے واپس، یعنی جو ہے یعنی ہماری طرف آؤ، یعنی کفار کی طرف، تو یہ فوراً جو ہے اپنے جو ہے دعوی اسلام کو چھوڑ کر جو ہے یعنی کفر کی طرف جائیں گے، اس کے لیے ذرا بھی یہ توقف نہیں کریں گے۔ یہ اس کی طرف اشارہ یعنی جو ہے منافقوں کی اس سے یعنی جو ہے علامات جو ہے میں سے ایک علامت یہ بھی بتائی گئی۔ آیت نمبر 15 ہے وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔ وَلَقَدْ كَانُوا، اور بتحقیق، كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهِ، یہ اقرار کر چکے ہیں، وعدہ کر چکے ہیں اللہ سے، من قبل، اس سے پہلے، یعنی اس جنگ خندق سے پہلے، کہ کیا اقرار کر چکے ہیں، لا یولون الادبار، کہ وہ پیٹ نہیں پھیریں گے، وکانا، اور عہد اللہ، اور خدا کے جو ہے عہد جو اقرار کے بارے میں مسئولہ، پوچھا جائے کل قیامت میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام منافقوں کے بارے میں یہ فرما رہا ہے کہ تم جس طرح سے بھی اپنے جو ہے ذہن کے حساب سے یعنی اپنے آپ کو جو ہے بچانے کی جو منصوبہ جو بھی آپ ذہن میں تمہارا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ یہ واضح کر رہا ہے کہ جو تم خدا سے اقرار کر چکے ہو اس جنگ خندق یا اس سے پہلے کہ وہ اسلام کا جو اقرار کر چکے ہو اور رسول اللہ کا ساتھ دے کر جنگ میں نکلے، اور یعنی پیٹ نہیں پھیرنے کا تم ہر بار جو ہے یعنی انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم جو ہے بھاگیں گے نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اس عہد کی طرف جو ہے وہ یعنی اشارہ کر رہا ہے کہ انہوں نے حالانکہ اس سے پہلے بھی خدا سے اقرار کر چکے ہیں، اس سے پہلے بھی کئی جنگوں میں یہ یعنی جو عہد کر چکے ہیں کہ ہم جنگ سے نہیں بھاگیں گے، یعنی ہم دل سے اسلام لے کے آئے ہیں، ہم جو ہے سچے مسلمان ہیں۔ تو اس جنگ میں بھی ان کی کیفیت کو واضح کرنے کے بتا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ اقرار کر چکے ہیں کہ پیٹ نہیں پھیریں گے، لیکن اب یہاں پر ان کی دلی کیفیت اللہ تبارک تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس میں وہ یہاں سے جنگ سے بھاگنا چاہتا ہے، کوئی اجازت چاہتا ہے، کوئی دوسروں کو حوصلہ پست کر رہا ہے، یہ اس کی نشانیاں بتا رہی ہیں۔ یہ اب بھی اس جنگ میں، جنگ خندق میں بھی اس اقرار کو جو خدا سے کیا تھا وعدہ رسول سے، اس کو جو ہے نہیں نبھا رہے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، کہ اشارہ ہے ان کے جو ہے وہ اللہ مخاطب ہے ان کے جو ہے منافقوں کے حوالے سے کہ تم جس طرح بھی اپنے ذہن میں جو ترکیب ہے یا جو بھی بہانہ تم یعنی جو ہے تلاش کرو، ڈھونڈو، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے جو بھی تم خدا سے وعدہ کر چکو، عہد کر چکو ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کل قیامت کے دن یہاں سے اس دنیا سے یعنی جانے کے بعد جو بھی خدا سے تم نے وعدہ کیا رسول سے، اس وعدے کے اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، وہاں پر جو ہے اس یعنی جو ہے تمہیں یعنی جو اس سوال کا جو ہے جواب دینا پڑے گا۔ بس آج کا لیکچر میں اس لیکچر کو یہیں پر ختم کر لیتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔